کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے فیصلہ لے لیا ہے. میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں. بلاول بھٹو نے کہا بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیر اعظم بننے والا چوتھی بار اقتدار میں آ کر ملک کو مشکلات سے نکالے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے. عوام سے درخواست ہے 8 فروری کو سرپرائز دیں. نفرت، تقسیم اور مسائل نظر انداز کرنے والوں کو موقع نہ دیں. ملکی سیاست پرانی سیاست کرنے والے 2 افراد کے حوالے نہ کریں. جانتا ہوں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، لیکن عوام فیصلے کر لے تو کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے ریفرنس دائر کر دیا. بشرا بی بی، فرحہ خان، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت 8 افراد کے نام ریفرنس میں شامل. نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں اپیل 7 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا فیصلہ جاری. بریت کی وجوہات کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. عدالت نے کہا کیس منتقلی کا نوٹیفیکیشن آ گیا. اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی استدعا. پی ٹی آئی وکلا کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کرنے کی اپیل. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جیل ٹرائل کے حکم نامے کے خلاف درخواست دائر. پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن آج ہوں گے. بیرسٹر گوہر خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی. ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی مرکزی صدر کی نشست پر امیدوار ہوں گے. عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل کی نشست کے لیے امیدوار. ڈاکٹر یاسمین راشد صدر پنجاب. حلیم عادل شیخ صدر سندھ کے لیے امیدوار ہوں. اکبر ایس بابر کی 13 سال بعد پی ٹی آئی سینٹرل سیکرٹریٹ آمد. کہا انٹرا پارٹی الیکشن کی معلومات لینے آیا ہوں. پارٹی میں جمہوریت چاہتے ہیں. ورکرز پر بھروسہ کیا جائے تو پارٹی مضبوط ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کی یو اے ای میں ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت. 30 ارب ڈالرز کے فنڈز کے قیام کا تاخیر مقدم. کہا منصفانہ تقسیم سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد ملے گی. فنڈز کا استعمال میرٹ پر ہونا چاہیے. ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان کو شدید متاثر کیا. مسئلے کے حل کے لیے ترقی یافتہ ممالک پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بارالحق کاکڑ نے پاکستان پویلین کا دورہ کیا. لاہور میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں آج معمول کے مطابق کھلیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. مارکیٹیں، بازار، ریسٹوراں بھی معمول کے مطابق کھلیں گے. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی. نگراں وزیر اطلاعات حامد میل نے اعلان کر دیا. لاہور، پنڈی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں سردیوں کی 16 چھٹیاں ہوں. صوبے بھر کے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری. گجرانوالہ، گجرات اور جہلم سمیت پنجاب میں 18 دسمبر سے 1 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی. ورلڈ بینک نے پنجاب حکومت کے اسموگ جانچنے والے حالات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا. فضائی آلودگی کی شرح پر مختلف اداروں کے ڈیٹا میں بھی تضاد. ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق اسموگ سے نمٹنے کے لیے مصنوعی بارش کے 2 منصوبے زیر غور ہیں. لاہور، ملتان سمیت پنجاب بھر میں غیر رجسٹرڈ چنگچی رکشے نہیں چل سکیں گے. پنجاب حکومت کا رکشوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ. رکشے بنانے والی کمپنیوں کو ریگولرائز کیا جائے گا. کہا چنگچی رکشے کی آئندہ مینوفیکچرنگ پر پابندی ہوگی. مالکان کو 1 ماہ میں محکمہ ٹرانسپورٹ سے منظوری لینے کی ہدایت. 1 ماہ بعد رجسٹرڈ نہ ہونے والے رکشے بند کر دیے جائیں گے. کراچی والوں، پولیس سے بھی ہوشیار، خبردار. اورنگی ٹاؤن میں
ताजिर के घर डकैती, बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल से भरी गाड़ी छीनने और औरंगी टाउन में तावान के लिए शहरी को अगवा करने में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। बल्दिया सईदाबाद में CTD एहलकारों ने रिटायर्ड पुलिस अफसर को भी ना छोड़ा, घर का सफाया कर डाला। सिर्फ नवंबर में 4 वारदातों में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। मुकदमा दर्ज, कई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लाहौर में तालबात की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम शादी के फंक्शन से वापस आ रहे थे। कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस किया। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। बस ड्राइवर से तल्ख कलामी पर फायरिंग की। मफरूर मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। 2 मुकदमात दर्ज हैं। फायरिंग से 2 तालबात जख्मी हुई थी। बावलपुर में शदीद धुंध के बायस कार नहर में जा गिरी, खातून जावाहक, 3 अफराद जख्मी। हादसा अहमदपुर रोड पर पेश आया। कार सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस जा रहे थे। कराची के RJ मॉल में आग लगने का केस, गिरफ्तार 5 मुलजिमों का। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमों को डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट करें। नून लीग के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। दानियाल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, महंगाई कम करने की जिम्मेदारी एहसन इकबाल को सौंपी गई। नताइज सामने हैं। अवाम इलेक्शन मुहिम में महंगाई का पूछेंगे। एहसन इकबाल बोले, दानियाल अजीज का कोई ज़ाती एजेंडा होगा, महंगाई का वजारत मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। दानियाल अजीज शायद हमारे असूली मौक़िफ़ पे नाराज़ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हतमी हल्का बंदियों के बाद इंतखाबी फहरिस्तें भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां तेज़। ज़राए के मुताबिक नादरा ने इलेक्शन कमीशन को बगैर तस्वीर हतमी वोटर्स फहरिस्तें दे दी। 90% अजला को वोटर फहरिस्तें मुहैया की गई। वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें 1 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यूज़ का आगाज़। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात में टिकट देने का फैसला करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध, बलूचिस्तान और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। पब्लिक पार्टनर से मंसूबे लाएंगे। मुकामी तौर पर बिजली बनाएंगे। 200-300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे। बलूचिस्तान के वो इलाके जहां बिजली नहीं, वहां बिजली पहुंचाएंगे। सुना है मियाँ साहब जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। MKM ने हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत का किरदार आने वाले इलेक्शन को मशकूक बना रहा है। हमें फिर महसूस हो रहा है कि हल्का बंदियों में फिर जानिबदाराना किरदार अदा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की MKM की मुलाकात की दावत। खदशात के अजाले के लिए 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस बुला लिया। साबिक अरकान पंजाब असम्बली ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ होगा। आसिफ जरदारी का मिशन पंजाब कोयटा के बाद लाहौर पहुंचे। साबिक सदर इंतखाबात के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा।
چیف الیکشن کمشنر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ذاتی حیثیت میں پشاور ہائی کورٹ طلب، عدالت نے پی ٹی آئی کی جلسوں کی درخواست پر حکم جاری کر دیا، کہا کیا پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے روکا جا سکتا ہے، وضاحت دیں کیا جلسوں کی اجازت نہ دینے پر نگراں حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی، چیف سیکرٹری وضاحت کریں کہ کیا ایس او پی صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، عدالت نے 7 دسمبر تک حاضر ہونے کی ہدایت کر دی۔ ایک ہفتے میں پیاز 22 روپے کلو مہنگے، لہسن کی قیمت میں 13 روپے کا اضافہ، ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی، مہنگائی کی سالانہ شرح 41% سے زائد، دیہات کی نسبت شہروں میں زیادہ مہنگائی، ادارہ شماریات کے مطابق ایک ماہ میں ضروری اشیاء کی قیمت بھی بڑھی۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی بے دخلی پر وفاق اپیکس کمیٹی اور وزارت خارجہ کو نوٹسز جاری، جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کون سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں، جسٹس عائشہ اے ملک نے کہا اقوام متحدہ کے معاہدے مہاجرین کے حقوق کے تحفظ دیتے ہیں، پاکستان ان معاہدوں کا پابند ہے، عدالت لارجر بینچ تشکیل دینے کے معاملے پر بھی قانونی معاونت مانگی۔ چیف جسٹس کو دی گئی گاڑیاں نیلام کی جائیں گی، چیف جسٹس کا فیصلہ 2020 میں خریدی گئی 6 کروڑ کی مرسیڈیز بینز نیلام ہوگی، پنجاب حکومت کی بلٹ پروف لینڈ کروزر کی بھی نیلامی ہوگی، کہا آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں، گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے۔ سندھ پولیس میں اے ایس آئی بھرتی ہونے کے لیے بی اے کی ڈگری لازمی کرا، سندھ کابینہ نے اے ایس آئی کی بھرتی سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کرنے کی منظوری دے دی، واٹر کینن، کوئک ریسپانس وہیکلز، کمیونیکیشن کے آلات خریدنے کے لیے سندھ ریجنز کو 1.38 کروڑ روپے دینے کی بھی منظوری، فلڈ پروٹیکشن سیکٹر منصوبے کے جائزے کے لیے کابینہ کمیٹی قائم۔ نگراں وزراء آج چیمہ ڈاکٹر وقار مسعود نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرائیں، الیکشن کمیشن کا سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو مراسلہ، نگراں وزیر ایویشن فرحت حسین بھی شامل، الیکشن کمیشن کی اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت۔ رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے کہا پی ڈی ایم میں شامل کسی جماعت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، تحریک انصاف ملک کو مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتی ہے، پاک فوج ہماری فوج ہے، فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا، فوج کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا برداشت نہیں، کچھ بھی ہو جائے فوج کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اسلام آباد کے مرگلہ ہلز میں وائلڈ لائف اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ درج، ہرن کے شکار سے منع کرنے پر ملزمان نے وائلڈ لائف اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی ورلڈ کلائمیٹ سمٹ کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقات، برطانوی بادشاہ چارلس سے بھی بات چیت، برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک اور ڈنمارک کے وزیر اعظم سے ملے، انوار الحق کاکڑ کی نیدرلینڈز کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، ایم ڈی آئی ایم ایف سے بھی ملاقات، معاشی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال۔ مائل کے ٹائٹل سانگ کی دھوم برقرار، اسپوٹیفائی کے سال کے 25 مقبول ترین گانوں، ہم ٹی وی کے 10 OSTs شامل۔